ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ کاٹھمانڈو میں طیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار، متعدد افراد ہلاک۔ بجٹ میں اپوزیشن زیر اقتدار ریاستوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام۔ انڈیا بلاک کی جماعتوں کا احاطہ، پارلیمنٹ میں احتجاج۔ وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں 500 کروڑ روپے کا معمولی اضافہ۔ شری لنکا کی کورونا وبا میں مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر معذرت۔ دہلی ہائی کورٹ نے مسلم نوجوان کی موت کی CBI تحقیقات کا حکم دیا۔ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمانڈو میں ایک طیارہ ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس طیارے میں 19 افراد سوار تھے۔ حادثے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی۔ پائلٹ جو کرشماتی طور پر محفوظ رہا اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ TIA کے ترجمان پریم ناتھ ٹھاکر نے کہا کہ پرواز کے عملے سمیت 19 افراد پوکھرا جانے والی پرواز میں سوار تھے۔ طیارہ 11 بجے کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جائے حادثے پر امدادی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حادثے کے بعد پورے علاقے میں دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمنٹ پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی سمیت انڈیا بلاک کے اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں مرکزی بجٹ میں اپوزیشن کے زیر اقتدار ریاستوں کے ساتھ مبینہ امتیازی سلوک پر احتجاج کیا۔ کانگریس، TMC، سماجوادی پارٹی، DMK اور بائیں بازو کے کئی ارکان پارلیمنٹ بھی احتجاج میں شامل ہوئے۔ بجٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا، یہ بجٹ عوام مخالف ہے، کسی کو انصاف نہیں ملا ہے۔ انہوں نے خصوصی پیکیج کی بات کی ہے لیکن خصوصی درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ ایک دھوکہ دینے والا بجٹ اور عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عام بجٹ میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اقلیتی امور کی مرکزی وزارت کے بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 3183 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ گزشتہ بجٹ میں اقلیتی امور کی وزارت کا بجٹ تقریباً 2600 کروڑ روپے تھا۔ گرچہ نرملا سیتارمن نے اپنی بجٹ تقریر میں اقلیتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کی فلاح و بہبود اور تعلیمی پسماندگی کا ذکر کرتے ہوئے کسی اسکیم کا اعلان کیا۔ تاہم حکومت کی طرف سے جاری وزارتوں کے لیے مخصوص بجٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے اس سال کے بجٹ میں تقریباً 500 کروڑ روپے معمولی اضافہ کیا گیا، لیکن اس میں پری میٹرک اسکالرشپ کا فنڈ جو 400 کروڑ روپے تھا کو کم کر کے 326 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ شری لنکا کی حکومت نے کورونا وبا کے دوران مسلمانوں کی میتوں کو جلانے پر معذرت کی ہے۔ شری لنکن حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کے دور میں آخری رسومات کی لازمی پالیسی پر کابینہ نے معافی نامہ جاری کیا ہے۔ ملک میں نیا قانون آخری رسومات یا تدفین کے حق میں ضمانت دے گا تاکہ آئندہ مسلمانوں یا دوسری کمیونٹی کے آخری رسومات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران سری لنکا کے صدر گوتابایا راجا پاکسے نے کورونا سے جاں بحق مسلمانوں کی تدفین پر پابندی عائد کر دی تھی اور مسلمانوں کی میتوں کو شدید احتجاج کے باوجود جلا دیا گیا تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات 2020 سے جڑے ایک مقدمے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے 23 سالہ مسلم نوجوان فیضان کی موت کی CBI تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عدالت فیضان کی والدہ قسمتن کی درخواست پر سماعت کر رہی تھی۔ فیضان کو 2020 کے دہلی قتل عام کے دوران دہلی پولیس نے قومی ترانہ گانے پر مجبور کیا تھا۔ اپنی درخواست میں قسمتن نے الزام لگایا کہ فیضان کو پولیس والوں نے کردم پوری میں بے دردی سے مارا اور پھر اسے جیوتی نگر پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی حراست میں لے لیا، جہاں اسے طبی امداد دینے سے انکار کیا گیا۔ بالآخر اس کی موت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔